أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 30ویں پارے کی سورہ زلزال کی مبارک، باعظمت، مطہر، پاکیزہ، نورانی آیتیں ہیں. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک کی یہ صورت قصار مفصل کی صورتوں میں سے پہلی صورت ہے، یعنی وہ صورتیں جو مغرب کی نماز میں پڑھی جاتی ہیں اور جن کا پڑھنا مسنون ہے، ان میں سے یہ پہلی صورت ہے. سورہ زلزال سے سورہ والناس تک. قرآن پاک کی یہ صورت مدنیہ ہے، یعنی ہجرت کا واقعہ پیش آنے کے بعد اللہ کے محبوب مدنی آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوئی. اس صورت مبارکہ میں 8 آیتیں ہیں اور 149 حرف ہیں. یعنی اس کی تلاوت اگر سن لی جائے، جیسے کہ ابھی آپ حضرات نے سنی، تو ہر سننے والے کو 149 نیکیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئیں. پڑھنے والا ایک ہے اور سننے والے ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں. امام حرم پڑھتے ہیں اور لاکھوں کا مجمع سنتا ہے، تو ہر آدمی کو 149 نیکیاں، اور حرم شریف میں ہر نیکی 1,00,000 کے برابر ہو جاتی. تو اس سے وہاں سننے والوں کو بھی ثواب زیادہ ہوتا ہے اور پڑھنے والوں کا بھی ثواب زیادہ ہوتا ہے. یہ تو سننے پر ثواب ہے، اور اگر اس کی تلاوت کریں ہم تو 1490 نیکیاں اللہ اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے. اور ایک نیکی بھی بڑی قیمتی ہے. اس کا احساس جب ہوگا جب نام اعمال کو میزان میں تولا جائے گا. نیکیوں کو گنا نہیں جائے گا بلکہ تولا جائے گا. اس لیے کوئی چیز ہو سکتا ہے تعداد میں زیادہ ہو مگر وزن اس کا کم. اللہ کے وہاں وزن دیکھا جائے گا، تعداد نہیں دیکھی جائے گی. اتنے قرآن پڑھ لیے، اتنی رکعت نفل پڑھ لی، تعداد پہ فیصلہ نہیں، وزن پہ ہے. پڑھی تو کیسے پڑھی. اور اعمال میں جو وزن پیدا ہوتا ہے وہ اخلاص سے پیدا ہوتا ہے. جتنا اخلاص ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ نیک عمل میں وزن پیدا ہوتا ہے.
اور صحابہ کرام جیسا اخلاص اب کسی آدمی کے دل میں پیدا ہی نہیں ہوگا، چاہے جتنا بڑا متقی ہو، ولی ہو، قطب ہو، ابدال ہو، کتنا ہی بڑا کچھ ہو، اس کی نیکیاں ہو سکتا زیادہ ہو جائیں اس کے صحابہ سے، حج اس کے ہو سکتا زیادہ ہو، نمازیں زیادہ ہوں، تلاوت زیادہ ہو، لیکن وہ وزن نہیں ہے کسی کی عبادت میں جو وزن صحابہ کرام کی عبادت میں ہے، اس لیے کہ ان کے اندر جو اخلاص تھا وہ اخلاص اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے تھا۔ آپ کی مبارک نگاہیں پڑھنے سے جو اخلاص پیدا ہوتا تھا وہ اخلاص مجاہدے کرنے سے، ریاضت کرنے سے نہیں پیدا ہو سکتا، اور اس حقیقت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھا دیا۔ فرمایا کہ اگر انہوں نے ایک مد یا آدھا مد، ایک مد ہوتا ہے 625 گرام، 625 گرام، اگر انہوں نے ایک مد اگر جو صدقہ کیا ہے اللہ کے راستے میں، اور بعد میں آنے والا سونا خیرات کرے، اور وہ بھی کتنا، 1 کلو نہیں، 1 کوئنٹل نہیں، 10 ٹن نہیں، بلکہ احد پہاڑ کے برابر، ایک طرف جو ہے تو دوسری طرف گیہوں ہوتے، چنا ہوتا نہیں، ان کا جو ہے، اور بعد والا کوئی ہو، عام مسلمان ہو یا اولیاء اللہ ہو، بزرگان دین ہو، تابعین ہو، تبع تابعین، کوئی بھی ہو، وہ کیا صدقہ کرے؟ سونا، اور سونا بھی کتنا؟ احد پہاڑ کے برابر، پھر بھی فرما اس کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو ابو ہریرہ کو مل گیا، جو حضرت صدیق اکبر کو ملا، جو کسی صحابی کو ملا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعمال میں وزن پیدا ہوتا ہے اخلاص سے، اور وہ اخلاص اب کسی میں پیدا نہیں ہوگا۔ وہ صحابی ہیں، باقی سب غیر صحابی ہیں، صحابی کے وزن میں عمل میں جو اخلاص ہوگا وہ کسی میں اخلاص پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔ تو قرآن پاک پڑھنا بھی ثواب ہے اور سننا بھی ثواب ہے، اور اس کا سمجھنا بھی، سیکھنا بھی سب سے بڑی نیکی ہے۔ یہ بھی اللہ کے نبی کا فیصلہ ہے۔ فرمایا تم میں کا اچھا آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے یا پھر سکھائے۔ آپ نے ایسی بات کہی ہے جس سے کوئی محروم نہیں رہ سکتا آپ کی امت کا۔ بھائی ہر آدمی سکھا تو نہیں سکتا، کہ نہیں سکھا سکتے، سیکھ تو سکتے ہو، سیکھ تو سکتے ہو، سکھانے والے بن جاؤ یا سیکھنے والے بن جاؤ جب بھی تم نے اچھا کام کیا۔ قرآن کا سیکھنا کیا ہے؟ اس کے اگر یاد نہیں، قرآن پڑھنا نہیں آتا تو قرآن کے الفاظ سیکھو، پڑھنا سیکھو۔ پڑھنا آتا تو ہے مگر صحیح پڑھنا نہیں آتا، حروف کی ادائیگی صحیح نہیں ہوتی۔ کہ بھی سیکھو، قاری صاحب کے پاس آئیے، اور اس کے بعد ایک حرف کی مشق کر لیجئے۔ حرف کتنے ہوتے ہیں؟ 30 یا 29، الف سے لے کے یا تک۔ ہر حرف کو سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں، کچھ خاص حرف ایسے ہیں جن کو مخرج سے نکالنا ضروری ہے۔ ان میں سے سا ہے، سا، سین کی آواز، سا کی آواز ایک جیسی ہے، لیکن سین اگر ہو تو معنی کچھ اور ہے، اور سا اگر ہے تو اس کے معنی کچھ اور ہے۔ اسی طریقے سے تا ہے اور طا ہے، تا سے اگر ہے تو معنی کچھ اور ہے، اور توئے سے ہے تو معنی کچھ اور ہے۔
اور دونوں ایک ہی جیسے لگتے. زا ہے، زال ہے، ضاد ہے، زوئے ہے. یہ 4 حرف ہیں، ایک ہی جیسی آواز آ رہی. زال، زا اور ضاد اور وا. مگر ان سب میں کیا ہے؟ فرق ہے. قرآن میں اگر ضاد لکھا تو ضاد ہی پڑھو. ہم عمر ہو گئی اچھی خاصی مگر فرق نہیں ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہ کہیں کہ اے اللہ ہمیں آتا نہیں تھا، یہ بات چلے گی نہیں. کوئی سکھانے والا نہیں تھا تب تو ٹھیک ہے، تھے سکھانے والے موجود، آپ سیکھ سکتے تھے، آپ نے کیوں نہیں سیکھا؟ اس لیے کہ قرآن پاک کے لیے جو لفظ بولا جاتا ہے وہ تلاوت ہے، اور عام چیزوں کے پڑھنے کے لیے قرات. عربی میں قرات کے معنی پڑھنا. یہاں تو قرات ایک فن ہے، ورنہ قرات کے معنی پڑھنا. کوئی بھی کتاب پڑھیں وہ قرات ہے، حدیث پڑھیں تو قرات ہے. لیکن قرآن کے لیے کیا ہے؟ تلاوت. تلاوت کہتے ہیں کہ جیسے اللہ کے نبی نے پڑھا ویسے پڑھنا. جیسے جبریل نے اللہ کے نبی کو پڑھ کے سنایا اور جیسے اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کو پڑھایا اسی طریقے سے پڑھنا. اور وہ کیسے ہوگا؟ ان حروف کی رعایت کے ساتھ. اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، بڑی عمر ہو گئی، اس سے کیا ہوتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے اطلبوا العلم من المہد الی اللحد. علم سیکھا کرو، ماں کی گود سے شروع کرو اور قبر کی گود تک سیکھو. اس کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے. جو چیز نہیں آتی اسے سیکھو، دین کی جو بات نہیں معلوم اسے معلوم کرو. اس میں شرم بھی محسوس نہ کرو. اس لیے کہ قیامت کے دن جب اللہ پوچھے گا تو کیا جواب دے گی؟ فکر ہونا چاہیے. حضرات انبیاء علیہ السلام سے بڑا کوئی عالم تو ہوتا نہیں. ہوتا ہے؟ نبی سے بڑا کوئی عالم نہیں. مگر نبی اپنی نبوت کے زمانے میں بھی سیکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر، اللہ اکبر، کلیم اللہ ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں موسیٰ علیہ السلام. قرآن میں جا بجا ان کا ذکر ہے. موسیٰ علیہ السلام نے تقریر کی ایک مرتبہ، بخاری شریف کی حدیث ہے. اور تقریر کس کی تقریر؟ موسیٰ علیہ السلام. کیسی اچھی ہوگی! نبی کی دعوت، نبی کا دین بیان کرنا، انداز بھی اچھا اور الفاظ بھی اچھے، اخلاق بھی. اس سے اچھا کیا ہوگا؟ تقریر جب ختم ہوئی تو کسی شخص نے پوچھا موسیٰ کہ تم سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ تم سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ تو فرمایا کہ نہیں. اور واقعہ یہ ہے کہ نبی کے زمانے میں نبی سے بڑا کوئی عالم تھوڑی ہوتا ہے. مگر اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں آیا کہ یہ کہیں کہ ہم سے بڑا کوئی عالم نہیں. بات تو حقیقت ہے، مگر پھر بھی ادب کا تقاضا یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ادب سکھاتا ہے اپنے نبیوں کو اور نبی ادب سکھاتے ہیں اپنی امت کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ میرا ایک بندہ ہے جس کو وہ باتیں معلوم ہیں جو آپ کو نہیں معلوم. ہم نے اس کو وہ علم دیا ہے جو آپ کو نہیں دیا. اب موسیٰ علیہ السلام کو تو جلنا چاہیے. جب آدمی کو نہیں آتا ہے دوسرے کو آتا ہے وہ جلتا ہے. وہ نبی ہیں، نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے. حسد کرنا، جلنا، یہ تو گناہ کبیرہ ہے. پہلا گناہ جو آسمانوں پر ہوا وہ حسد تھا، اور پہلا گناہ جو زمین پر ہوا وہ حسد تھا. اور حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ لکڑیوں کو کھا جاتی. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا
اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ایک عالم ہے جس کو معلوم ہے جو ہمیں معلوم نہیں. اے اللہ ہم اس سے ملنا چاہتے. اے اللہ جو ہمیں معلوم نہیں ہے وہ ہم اس سے سیکھنا چاہتے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، نبی، سب سے بڑے عالم. اچھا کیا ایج ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس وقت؟ یہ بھی اندازہ لگائیے. ہر نبی کو نبوت جو ملتی ہے وہ 40 سال کی عمر میں ملتی. یہ 40 سال گزرنے کے بعد کا واقعہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو جہاں پہ 2 دریا مل جائیں وہاں پر وہ ہمارا بندہ ملے گا. اور دیکھو مچھلی جو ہے یہ اپنے ناشتے میں رکھ لو، جہاں یہ کھو جائے زندہ ہو کر کے وہیں پہ ملاقات ہو. صحیح پتہ بھی نہیں معلوم. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم کو لیا، حضرت یوشع ابن نون کو، اور کہا کہ چلو، اور کہا کہ جب تک منزل تک نہ پہنچ جائیں چلتے رہیں گے. ایک مقام پر پہنچے، تھک گئے اور آرام کرنے کے لیے لیٹے. وہ جو مچھلی تھی بھنی ہوئی وہ زندہ ہوئی اور اچھل کر کے دریا میں، اور خادم دیکھ رہے ہیں کہ وہ دریا میں اچھل کے گری زندہ ہو کر کے، اور اس طریقے سے وہ دریا میں داخل ہوئی جیسے لگتا سرنگ بنی ہوئی. پانی رک گیا، دائیں طرف بائیں طرف سرنگ سی دکھ رہی. موسیٰ علیہ السلام اٹھے اور سفر پہ آگے روانہ ہو گئے، اور خادم کو یاد نہیں رہا بتانا قصہ. موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی آگے بڑھے تو کیا کہا؟ لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا آتِنَا غَدَانَا. میاں میرا کھانا لاؤ، اس سفر میں تو ہم تھک گئے. اس سے پہلے تھکن نہیں محسوس ہوئی. تھکن بھی جب محسوس ہوئی جب منزل سے آگے بڑھ گئے. تو جیسے ہی انہوں نے کہا میرا کھانا لاؤ، کھانا تو مچھلی تھی. اب وہ خادم کو یاد آ گیا، اس نے کہا ہم تو آپ سے بتانا بھول گئے. اور وہ تو زندہ ہو کر کے دریا میں چلی گئی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ذالک ما کنا نبغی، ارے اسی جگہ کی ہمیں تلاش تھی، ہمیں تو وہیں جانا تھا. اب واپس کیسے ہوں؟ اس لیے کہ سڑک تو تھی نہیں بنی ہوئی. قرآن کہتا فرتدا علی آثارہما قصصا. موسیٰ اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے واپس آئے. وہاں دیکھا کہ ایک صاحب لیٹے ہوئے ہیں چادر اوڑے ہوئے. السلام علیکم. السلام. کون صاحب ہیں آپ؟ کہا کہ موسیٰ. کہا موسیٰ ابن عمران؟ جی ہاں. اللہ نے آپ کو ایک علم دیا ہے جو مجھے نہیں دیا، میں وہ علم آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں. وہ علم میں سیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. انہوں نے فرمایا دیکھیے آپ میرے ساتھ رہیں گے مگر آپ صبر نہیں کر پائیں گے. صبر نہیں کر پائیں گے آپ. اور آپ کیسے صبر کر پائیں گے جب آپ کو اس حقیقت کا علم ہی نہیں ہے؟ آپ پیغمبر ہیں، بظاہر وہ چیز شریعت کے خلاف آپ کو نظر آئے گی، اور شریعت کے خلاف کوئی کام ہو اس پر نبی خاموش رہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ میں صبر کروں گا، اور روانہ ہو گئے. اب وہ روانہ کیا ہوئے؟ دریا کے کنارے پہنچے. کشتی والوں نے دیکھا 2 بزرگ آدمی ہیں، اللہ والے ہیں، لہذا انہوں نے کشتی پہ بٹھایا اور کرایہ بھی نہیں لیا. مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیشے ذی شعور. اللہ والوں کے چہرے بتاتے ہیں. اب جب ان سے کرایہ نہیں لیا، کشتی جب آگے بڑھی اور ساحل قریب آنے لگا تو وہ جو صاحب تھے جن کا نام تھا خضر،
انہوں نے کشتی میں سوراخ کر دیا، ایک اس کا تختہ اکھاڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو دیکھ کے فوراً بول پڑے، یہ آپ نے کیا کیا؟ ان غریبوں نے کرایہ نہیں لیا، بغیر کرائے کے بٹھا لیا اور آپ نے ان کی کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت خضر نے فرمایا کہ میں نے کہا تھا آپ سے صبر نہیں ہو پائے گا، دیا آپ نے لقمہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری طرف سے معذرت قبول کر لیجئے۔ چنانچہ پھر آگے بڑھے تو دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں، ان میں ایک بڑا خوبصورت بچہ ہے۔ حضرت خضر آگے بڑھے اور اس کی گردن مروڑ دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جو دیکھا یہ معاملہ تو پہلے سے زیادہ سخت تھا، قتل کرنا کسی کو، اور قتل ناحق بلا وجہ کرنا، اور وہ بھی ایک بچے کو۔ اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے ایک شخص کو بغیر کسی جرم کے قتل کر دیا، یہ تو آپ نے بہت نامعقول کام کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا میں نے کہا نہیں تھا آپ سے صبر نہیں ہو پائے گا، میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ سے کیا نہیں ہو پائے گا بھائی؟ کیا نہیں ہو پائے گا؟ آگے آ جائیے، آگے آ جائیے، آگے۔ اچھا صبر نہیں ہو پائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، بس ایک موقع اور دیجئے مجھے، اور اب کی مرتبہ اگر میں اعتراض کروں تو پھر الگ الگ ہو جائیں گے بھائی۔ آگے بڑھے تو ایک بستی میں پہنچے، شہر میں۔ اس شہر کے لوگ بڑے عجیب و غریب تھے۔ ایک کشتی والے تھے، انہوں نے بٹھا لیا، پیسے نہیں لیے۔ اس شہر کے لوگ کیسے تھے؟ استطعما اہلہا فابوا ان یضیفوہما، کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر نے منہ پھوڑ کے کہا کہ مہمان ہیں، ہم مسافر ہیں، مجھے کھانا کھلاؤ۔ فابوا ان یضیفوہما، تو انہوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ اتنے سخت دل لوگ۔ تو دیکھا حضرت خضر نے اسی شہر میں ایک دیوار ہے اور جو گر رہی ہے، اور ایسا لگتا ہے اب کی بارش ہوئی تو گر جائے گی۔ فوجد فیہا جدارا یرید ان ینقض، اس میں ایک دیوار دیکھی، ایسا لگ رہا تھا وہ گرنا چاہتی ہے۔ فاقامہ، حضرت خضر نے اپنی طاقت سے اس کو سیدھا کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جنہوں نے کھانا تک نہ کھلایا مانگنے کے بعد، آپ نے ان کی دیوار بغیر پیسے لیے صحیح کر دی۔ کم سے کم ایسے لوگوں کو تو چھوڑنا نہیں چاہیے، اس پہ اجرت لینا چاہیے تھی۔ تو حضرت خضر نے کہا بس موسیٰ بس، لیکن آپ کے دل میں ملال رہے گا، میں آپ کو حقیقت بتاؤں، یہ 3 کام جو میں نے کیے جن سے آپ کو صبر نہیں ہو پایا، یہ کاموں کی حقیقت کیا ہے؟ کہا جو کشتی تھی، اس کشتی کے مالک 7 بھائی تھے، اور ان میں سے بعض اپاہج بھی تھے، معذور بھی تھے، اور وہی کشتی ان کے گزارے کا ذریعہ تھی، مسافروں کو لے جانا اور لانا، اور اسی سے ان کا خرچ چل رہا تھا۔ اور اس ساحل کے اس طرف، دریا کے اس طرف ایک بادشاہ تھا ظالم، وہ ہر اچھی کشتی کو چھین لیتا تھا زبردستی۔ تو میں نے چاہا کہ میں اس میں سوراخ کر دوں، جب اس کے اندر سوراخ دیکھے گا تو اس کشتی کو چھینے گا نہیں، اور یہ لوگ پھر اس کی ریپیئر کرا کر کے اور پھر سے ان کی روزی روٹی چلتی رہے گی۔ وَقَارَ وَرَاهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، اور اس طرف ایک بادشاہ ہے جو زبردستی کشتی کو چھین لیتا ہے۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، تو میں نے چاہا کہ اس میں عیب پیدا کر دوں،
کشتی تو سلامت رہے گی، عیب پیدا ہوگا تو اس کی تلافی ہو جائے گی، نقصان جو ہے وہ ہو جائے گا، پھر سے بن جائے گی، مرمت ہو جائے گی، اور کشتی چلی گئی تو۔ اور فرمایا وہ جو لڑکا تھا وَأَمَّا الْغُلَامُ، بہرحال وہ لڑکا، اس کے ماں باپ بڑے نیک تھے، اور یہ سرکش تھا، کفر اور شرک میں مبتلا ہونے والا تھا، اور ماں باپ اس کی محبت میں دین سے پھر جاتے، ان کے دین کو نقصان پہنچتا۔ حکم الہی ہوا کہ ان کو بچانے کے لیے اس کو ختم کرو۔ اس کے بدلے میں اللہ نے ان کو ایک بیٹی عطا فرمائی جس کے بطن سے نبی پیدا ہوئے۔ اور یہ جو دیوار کا مسئلہ ہے، بستی والوں نے تو قصور کیا تھا، وہ تھے مجرم، لیکن دیوار ان کی نہیں تھی۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ كَانَ فِي الْمَدِينَةِ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ یہ دیوار دو یتیم بچوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے، اور دیوار کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا، ان بچوں کا، اور یتیم بھی تھے، دیوار کے نیچے خزانہ دفن تھا۔ جس بستی کے لوگ نبیوں کو کھانا نہ کھلائیں، وہ یتیموں کے مال سے پرہیز کریں گے؟ دیوار اگر گرتی تو سب ہڑپ کر لیتے۔ اللہ نے حکم دیا دیوار کو سیدھا کر دو، کیوں؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ بچے یتیم تھے اور ان کا باپ، ان کی ماں نیک تھے، ان کے ماں باپ۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ ماں باپ اگر نیک ہوں، ان کی نیکی کا فائدہ اولاد کو ہوتا ہے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، بلکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو نیک تھے، ان کے جو ماں باپ نیک تھے، یہ 7ویں پیڑھی کے لوگ تھے۔ جو ان کے نیک لوگوں کا ذکر ہے، بزرگوں کا ذکر ہے، وہ 7ویں پیڑھی میں تھے، یہ ان کی 7ویں نسل تھے یہ لوگ۔ یعنی ایک نیک آدمی کی نیکی کا فائدہ صرف اس کی سگی اولاد کو نہیں ہوتا، بلکہ اس کی پیڑھیوں اور اس کی نسلوں تک کو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ جس طرح ماں باپ کی نیکی کا فائدہ اولاد کو ہوتا ہے، پیڑھیوں تک اس کے اثرات ہوتے ہیں، ایسے ماں باپ کے برے ہونے کی نحوست کا بھی اثر اولادوں اور نسلوں تک پڑتا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنا خیال کریں، اپنی آنے والی نسلوں کا خیال کریں۔ اور دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ اللہ کے نبی نے صحابہ کو سنایا، اور پھر کہا کاش کہ موسیٰ علیہ السلام تھوڑا اور صبر کر لیتے تو کچھ اور بھی اس طرح کے واقعات معلوم ہو جاتے۔ اللہ کے ہر فعل میں کیا حکمت ہے، میاں ہم کیا سمجھ پاتے، نبی بھی اس کو نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ ہم لوگ جو پریشان ہوتے ہیں، کوئی حادثہ، کوئی واقعہ، کوئی پریشانی آ گئی، پریشان ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے اس میں ضرور کوئی نہ کوئی راز ہے، کوئی حکمت ہے۔ اللہ اپنے بندوں کا برا نہیں چاہتا، ہمیں حکمت معلوم نہیں ہوتی، اس لیے ہم پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا کسی چیز کو تم برا سمجھو لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے۔ یہ کہتے تو ہم لوگ ہیں، لیکن یقین دل سے ہونا چاہیے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اس میں خیر ہوگی، ہمیں نہیں معلوم۔ ماں اپنے بچے کا برا نہیں چاہتی، اور خدا جس کے پاس رحمت کے بے انتہا خزانے ہیں، غیر محدود جس کی رحمت ہے، وہ اپنے بندوں کو برا کیسے چاہے؟ مگر کبھی کبھی اللہ دکھا دیتا ہے کہ اس میں یہ حکمت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، چمڑے کا موزہ اتارا، مثنوی شریف میں مولانا روم نے لکھا، اور ایک عقاب، ایک پرندہ آیا اور آپ کا چمڑے کا موزہ اٹھا کے اڑ گیا۔ اب آپ پہننا چاہتے تھے، اب غائب ہو گئے، تو ناگواری ہوتی ہے ایسے موقع پر۔ مگر اس نے جب اس کو ہلایا تو اس میں سے سانپ نیچے گرا جو اس موزے کے اندر تھا۔ اللہ تعالیٰ کے
افعال کی حکمت اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عمر کی کسی منزل پہ پہنچ جانے کے بعد بھی آدمی کو شرم نہیں کرنا چاہیے، جو معلوم نہیں ہے اس کو معلوم کرنا چاہیے، اور جو سیکھنے کی چیزیں ان کو سیکھنا چاہیے۔ قرآن کی تلاوت تو کر رہے ہیں مگر جیسی تلاوت کا حق ہے ویسی نہیں ہو رہی، لفظ صحیح نہیں نکلتے، تو کیا کریں ہم؟ بغیر شرم کے تھوڑی دیر جا کر کے وہ حرف سیکھ لیں تو یہ کیا ہوگا پتہ ہے؟ اگر آدھا گھنٹہ بھی لگے گا، یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ سب سے اچھا کام ہے جو تم نے کیا۔ اگر تم نفلیں پڑھتے تو تمہیں اتنا ثواب نہ ملتا جتنا تم کو ایک حرف کے مشق کرنے پر ثواب ملا۔ کیوں؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں کا اچھا آدمی وہ جو قرآن سیکھے یا سکھائے۔ سیکھنے والے کو بھی ثواب مل رہا ہے، جو سکھا رہا ہے اس کو بھی ثواب مل رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے قرآن پاک کی جو ہم نے سورت پڑھی ہے، اس سورت میں کتنے حرف ہیں؟ 149۔ پڑھنے پر 1490 نے کیا، اور سننے پر 149 نے کیا، اور 8 آیتیں ہیں۔ اگر ہم مطلب سیکھیں گے تو کتنا ثواب ملے گا؟ الفاظ سیکھیں گے جب بھی ثواب ہے، اور معنی سیکھیں گے یہ بھی قرآن کا سیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک کام میں ہم سب کو شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور صرف شامل ہونے کی توفیق نہیں، اللہ تعالیٰ اس مبارک کام میں ہم لوگوں کو اپنی اپنی زندگیاں ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی قرآن ختم ہو جائے یہ نہیں، قرآن کبھی ختم تھوڑی ہوگا۔ زندگیاں خدا نے اس لیے دی ہیں یہ قرآن کی خدمت میں ختم ہو جائیں، قرآن کے مشغلے میں گزر جائیں۔ وَارْزُقْنِي تِلَاوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، اے اللہ اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، دن کے لمحات میں بھی اور رات کے بھی لمحات میں اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو قرآن پاک کی یہ سورت، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاضہ۔ فاضہ، فاضہ کے معنی ہے منفرد، یہ تو عربی ٹو عربی ہو گئی، فاضہ اور منفرد۔ منفرد کسے کہتے ہیں؟ نمازی جو ہوتے ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں، بلکہ کئی 4 طرح کے نماز پڑھنے والے۔ ایک منفرد، ایک مقتدی، ایک مسبوق اور ایک لاحق۔ یہ نمازیوں کی قسمیں ہیں۔ کئی قسمیں ہیں؟ کون کون؟ منفرد، مقتدی، مسبوق، لاحق۔ منفرد کے معنی ہے اکیلا، جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہے بغیر جماعت کے، تنہا، اسے کہتے ہیں منفرد۔ اور جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، پڑھا نہیں رہا ہے، اس کو کہتے ہیں مقتدی، اقتدا کرنے والا، پیچھے چلنے والا۔ اور ایک ہوتا مسبوق، بند کر کے بیٹھا کیجئے، مسبوق۔ مسبوق کسے کہتے ہیں؟ اس شخص کو کہتے ہیں جو پڑھ تو رہا جماعت سے نماز، مگر جب وہ جماعت میں شامل ہوا تو 1 رکعت یا 2 رکعتیں اس کی چھوٹ چکی تھی، یہ مسبوق۔ چوتھی قسم ہے لاحق۔ لاحق اس شخص کو کہتے ہیں جو جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے اور امام کے ساتھ شروع سے شریک ہے، لیکن درمیان نماز میں نکسیر پھوٹ گئی، ناک سے خون آ گیا، منہ سے خون آ گیا، الٹی ہو گئی، وضو ٹوٹ گیا، تو یہ درمیان میں چلا گیا۔ اب یہ وضو کر کے آئے، اگر جماعت ہو رہی تو اسی میں شامل ہو جائے، ختم ہو چکی تو الگ سے نماز پڑھے، اس کو کہتے ہیں لاحق۔ تو منفرد، یکتا، اکیلا۔ قرآن پاک کی سورت کا ایک نام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاضہ۔ فاضہ کے معنی منفرد سورت ہے۔ یہ منفرد کا مطلب صورتیں تو ہیں
114، مگر ان 114 صورتوں میں منفرد صورت ہے یہ، یعنی یگانہ ہے، یکتا ہے، یعنی نرالی ہے، اس کی الگ ہی شان فاضہ۔ اور اس صورت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامعہ۔ جامعہ کا مطلب ایسی صورت جو ہے تو مختصر لیکن اس کے اندر معانی کا ایک ذخیرہ، ایک سمندر ہے، سب کچھ سمیٹ کے اس میں رکھ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ حضرت کعب احبار یہودیوں کے عالم تھے اور وہ مسلمان ہو گئے، بہت بڑے عالم تھے، توریت کا بھی علم تھا، انجیل کا بھی علم تھا اور پھر قرآن کا بھی علم۔ وہ فرماتے ہیں توریت اور انجیل اور تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن کریم کی اس صورت میں ہے۔ ایسی جامع ترین یہ صورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب جب آئے اور انہوں نے کہا حضور بتائیے ہم قرآن پڑھیں گے تو کتنا قرآن پڑھا کریں، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ ذوات الراء میں سے 3 صورتیں پڑھ لیا کرو، یعنی وہ قرآن کی صورتیں جن کے آخر میں را آتا ہے، وہ 3 الف لام را، الف لام میم را سے جو شروع ہو رہی۔ تو انہوں نے کہا کہ کبر سنی، حضور میری عمر زیادہ ہو گئی، واشتد قلبی، میرا دل سخت ہو چکا، وغلظ لسانی، میری زبان موٹی ہو چکی، کچھ کم بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا ذوات حامیم میں سے پڑھ لیا کرو 3، یعنی وہ صورتیں جو حامیم سے شروع ہو رہی ہیں 3 صورتیں روزانہ پڑھ لیا کرو۔ پھر انہوں نے یہی دہرایا جملہ، میری عمر زیادہ ہے اور میرا دل سخت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تو پھر مسبحات میں سے 3 صورتیں پڑھ لیا کرو، یعنی وہ صورتیں جو سبحہ سے شروع ہو رہی، سبح للہ، سبح اسم ربک الاعلی، اور یسبح للہ ما فی السماوات، جن کے شروع میں لفظ تسبیح آ رہا ہے، وہ صورتیں 3 پڑھ لیا کرو۔ پھر انہوں نے یہی کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ایک ایسی صورت پڑھا دیجئے جو مختصر ہو اور جامع ہو۔ تو آپ نے ان کو جو صورت پڑھائی وہ کون سی صورت تھی؟ سورہ زلزال۔ جب آپ نے پڑھائی تو کیا کہنے لگے؟ حسبی حسبی، کافی ہے کافی ہے، اور جانے لگے لا ازید ولا انقص، نہ میں اس پر اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا۔ آپ نے فرمایا افلح رویجل، یہ جو آدمی جا رہا ہے یہ کامیاب ہو گیا۔ پھر آپ نے کہا ان کو ذرا پھر سے بلاؤ، پھر سے لائے گئے۔ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے مسلمانوں کے لیے اللہ نے ایک عید کا دن رکھا ہے، عید الفطر، اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ قریب ہے، اس میں قربانی بھی کی جاتی ہے۔ کہنے لے حضور ہم غریب آدمی ہیں، ایک ہی بکری میرے پاس ہے اور دودھ سے گزارا ہوتا ہے، کیا وہ میں قربان کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہ نہ کرو، اس لیے کہ ان کے اوپر قربانی واجب ہی نہیں تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں قربانی کے زمانے میں بعض صحابہ ایک قربانی کرتے تھے پورے گھر کی طرف سے، لہذا ہم بھی پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی کریں گے۔ جو غیر مقلد ہیں، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، وہ یہی پبلک میں پھیلاتے رہتے ہیں میاں ایک ہی کافی ہے، صحابہ کرتے تھے ایک، مگر ان کو یہ نہیں پتا یہ وہ صحابہ تھے جن پر قربانی واجب ہی نہیں تھی، ان کی قربانی وہ جو تھی نفل قربانی تھی، واجب نہیں ہو اور پھر بھی آدمی اگر قربانی کرے یہ نفلی قربانی ہے، اور نفلی قربانی کے ثواب میں آدمی 50، 60، 1000، لاکھ لوگوں کو بھی ثواب میں شریک کر سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تمہیں قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب قربانی کا زمانہ آئے تو یہ ناخن نہ کاٹنا، جسم کے زائد بال نہ تراشنا، یہ بھی قربانی کے ثواب رکھتا ہے۔ مطلب یعنی ہے تو یہ اس شخص کے لیے جس پہ قربانی واجب ہے، جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن اگر قربانی کا ارادہ نہیں بھی رکھتا ہے، نہیں اس کے اوپر واجب ہے قربانی، اور نفلی قربانی نہیں کرنا چاہتا ہے، پھر بھی اگر وہ اس پر عمل کر لے تو کیا ہوگا؟ ثواب سے محروم نہیں رہے گا۔ اور کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی صورت بتائی۔ فرزدق شاعر کے جو دادا تھے
وہ بھی آئے، انہوں نے کہا کہ مجھے قرآن سکھائیے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا ان کو قرآن کی ایک سورت سکھا دو۔ تو حضرت علی نے جو قرآن کی سورت سکھائی ان کو، تو وہ کون سی تھی؟ یہی سورت، سورہ زلزال۔ جب ان کو سکھائی تو کہنے لگے مالی علم اتعلم غیرہا حسبی، کوئی حرج نہیں اگر ہم اس کے علاوہ کچھ اور قرآن پاک میں سے نہ سیکھیں، جب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اسی میں اتنا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، عمل کرنے کے لیے یہی کافی ہے۔ آپ نے فرمایا دعہ فقد فقہ الرجل، چھوڑو، وہ آدمی سمجھدار ہو گیا، اس کو دین کی سمجھ اللہ نے دے دی ہے، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ یہی کافی، اگر اس پر عمل کر لیا تو بیڑا ہمارا پار ہو جائے گا۔ قرآن کریم کی اس صورت میں اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین اپنی سخت جنبش سے ہلا دی جائے گی، اتنی زور سے ہلائی جائے گی کہ اس سے زیادہ زور سے ہلایا نہیں جا سکتا۔ کسی چیز کو جب اس کی آخری حد پہ پہنچا دیا جائے، زلزلہ زمین کا ہلنا، زلزلے تو دنیا میں آتے ہی رہتے ہیں، کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں کبھی وہاں، لیکن یہ وہ زلزلہ نہیں ہے جس کا ذکر یہاں کیا ذکر ہے؟ جب زمین کو اپنی سخت جنبش سے ہلا دیا جائے گا پوری طاقت کے ساتھ، اس کے بعد اس میں ہلنے کی صلاحیت ہی باقی نہیں رہے گی، یہ وہ زلزلہ ہے جو قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اور پہلی مرتبہ سور پھونکنے کے بعد اس طرح ہوگا، سخت جنبش ہوگی زمین۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے انسانوں اپنے رب سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ ایک آدمی، چھوٹا آدمی کسی چیز کو کہے یہ بڑی ہے، اور ایک بڑا آدمی کہے یہ بہت بڑی ہے، اور ایک سب سے بڑا کسی چیز کو کہے یہ بڑی ہے، واقعی وہ چیز بڑی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، اللہ نے جس کو بڑا کہا اس سے بڑا کچھ بھی نہیں۔ قیامت کا زلزلہ بڑا بھیانک ہے۔ اے اللہ کیسا ہی زلزلہ ہوگا؟ تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی دہشت کی وجہ سے۔ یہ انتہا ہے، ماں ہر ایک سے غافل ہو جاتی ہے مگر دودھ پیتے بچے سے غافل نہیں ہوتی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حمل والی، پیٹ والی، امید والی اپنے حمل کو وقت سے پہلے گرا دے گی، ضائع کر دے گی۔ دہشت کا یہ عالم ہو۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، اور ایسا لگ رہا ہوگا لوگوں پہ نشہ طاری ہے، آنکھیں ڈول رہی ہیں، حالانکہ نشہ نہیں ہوگا۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا، اس کی ہیبت، اس کا ہول، اس کی خوفناکی سے انسانوں کا یہ حال ہو رہا ہو۔ تو یہ کس وقت کا ذکر ہے؟ پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تب کا، یہ دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تب کا؟ مفسرین میں اختلاف ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں اس میں ذکر ہے دوسری مرتبہ زلزلے۔ کیسے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کہے گا آدم اپنی اولاد میں سے جہنم میں جانے والوں کو کھڑا کرو، جہنم میں جانے والوں کو کھڑا کرو۔ کتنے؟ اللہ کہے گا 1000 میں سے 99 جہنم میں جائیں گے اور 1 جنت۔ جیسے یہ سنیں گے میدان محشر کے لوگ، یہی وہ وقت ہوگا جب ماں دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ ارے 1000 میں سے کتنے؟ 1000 میں سے 99 نہیں، 999 جہنم میں اور 1 صرف جنت۔ تو ہم بچیں گے نہیں بچیں گے، کیا ہوگا؟ ہر آدمی ہول میں۔ یہی وہ وقت ہوگا جب حمل والی عورتیں اپنے حمل کو ضائع کر دیں گی،
یہی وہ وقت ہوگا جب بچہ بوڑھا ہو جائے گا، مارے خوف کے، مارے ہولناکی کے۔ پھر صحابہ گھبرا گئے، حضور پھر کیسے نجات ملے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ کہے گا آدم 999 یاجوج ماجوج میں سے اور ایک انسانوں میں سے، یہ جو 999 ہے یہ یاجوج ماجوج میں سے اور ایک انسانوں میں سے۔ فرمایا کہ یاجوج ماجوج عام انسانوں کے مقابلے میں اتنے زیادہ ہیں جیسے کہ ایک پورا بیل، پوری گائے ہو سفید اور اس میں چند بال کالے ہوں۔ انسانوں کی تعداد جیسے کالے بال اور یاجوج ماجوج کی تعداد جیسے پورا سفید بیل، سفید گائے۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے۔ تو یہ نفخہ صاعی دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تب۔ یہ تذکرہ کس کا ہے کہ آپ پہلی مرتبہ سور پھونکے جانے کا۔ زمین میں زلزلہ پیدا ہوگا۔ کیسا زلزلہ ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھ کو باہر نکال کے پھینک دے گی۔ ثقل کہتے ہیں اس سامان کو جو گھر میں ہوتا ہے۔ زمین کے اندر جتنی چیزیں اللہ نے رکھی ہیں، خزینے، دفینے اور انسان، مردے، سب کو زمین نکال کے باہر پھینک دے۔ ایک جگہ ہے دوسری صورت میں وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جب زمین کو کھینچ کر بڑا کر دیا جائے گا جیسے ربڑ کھینچی جاتی ہے۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور زمین اپنے اندر کی جتنی چیزیں ہیں وہ باہر پھینک دے گی اور بالکل خالی ہو جائے گی۔ کیا پھینکے گی؟ اپنے اندر کے خزانے اور دفینے۔ حضرت مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین اپنے اندر سے سونے اور چاندی کے ستون باہر پھینک دے، اور انسان اس کو دیکھے گا اور پھر ملامت کرے گا اوفو، یہ وہی سونا ہے جس کے لیے بھتیجے نے چچا کا گلا دبایا تھا، یہ وہی سونا ہے جس کی وجہ سے بھائی نے بھائی کو قتل کیا تھا، جس کی وجہ سے رشتہ داروں نے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹے گئے تھے، اور آج اس کو کوئی ہاتھ لگانے والا نہیں، کوئی چھونے والا نہیں۔ اللہ دکھا دے گا کہ مال کی کوئی اوقات نہیں ہے جس کے پیچھے تم دین کو چھوڑے ہوئے ہو، یہ مال اتنا بے اوقاتہ ہے، جب زلزلہ آئے گا اور سارا سونا چاندی باہر پڑا ہوگا تو کوئی بھی اس کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے اندر کے بوجھ اور دفینے اور خزینے باہر پھینک دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا اس کو ہوا کیا ہے؟ پہلے تو ایسے نہیں ہلتی تھی، اس پہ بلڈنگیں تھیں، اس پہ رہتے تھے، آج اس کو کیا ہوا ہے؟ سب ہضم ہے زمین کو، سب باہر پھینکے دے رہے، یہ کون کہے گا؟ مفسرین نے لکھا انسان سے مراد یہاں پر ہے کافر۔ کافر آدمی یہ کہے گا زمین کو کیا ہوگا، یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں؟ مومن آدمی جب اس کو دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ کیا کہے گا؟ ھذا ما صدق الرحمن، ہے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہ ہے جس کا اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا تھا، ہم نے پڑھا تھا زمین اپنے اندر کے دفینے اور خزینے باہر پھینک دے گی، یہ تو جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا وہی ہے، اور جو اللہ کے نبی نے بیان کیا تھا یہ وہی ہے۔ اور کافر کہے گا کیا؟ ما لہا، اس کو ہوا کیا ہے؟ کبھی تو ایسا نہیں ہوتا تھا، آج زمین کو کیا ہو رہا ہے؟ اتنا ہل بھی رہی ہے، ہر چیز باہر پھینکے بھی دے رہی ہے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے جب سور پھونکا جائے، قیامت قائم ہوگی، دوبارہ لوگ مردے قبر سے نکلیں گے، تو جو کافر ہوگا وہ کیا کہے گا؟ من بعثنا من مرقدنا، من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں ہمارے مرقد سے اٹھا دیا؟ مرقد
کہتے ہیں سونے کی جگہ، ہم تو سو رہے تھے، کس نے مجھے جگا دیا؟ مرقد قبر کو بھی کہتے ہیں، سونے والے تجھے مرقد میں بھی سونا ہوگا، سونے والے تجھے مرقد میں بھی سونا ہوگا، نہ جہاں کوئی تکیہ نہ بچھونا ہوگا۔ من بعثنا من مرقدنا، ہمیں کس نے جگا دیا؟ لیکن ایمان والا کیا کہے گا؟ یہ تو جاگنا تھا ہی، یہ تو قبر میں لٹایا گیا تھا، لیکن دوبارہ زندگی ہے، بھی حساب کتاب ہونا ہے۔ اللہ نے سچ کہا تھا قیامت آئے گی، قیامت آ گئی۔ وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا زمین کو ہوا کیا ہے؟ مارے حیرت اور تعجب کے آگے پھر حیرت کی بات اور ہوگی، کیا؟ یومئذ تحدث اخبارہا، اور اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ کیا کرے گی؟ کیوں بھائی کیا کرے گی؟ زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، اپنی خبریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ سورت پڑھی، تلاوت کی آپ نے، اور جب یہ آیت آپ نے صحابہ کے سامنے تلاوت کی، کتنے خوش نصیب تھے صحابہ۔ آج ہم اس کی تلاوت کر رہے، آپ سن رہے، اللہ کے نبی پڑھ رہے تھے، صحابہ سن رہے تھے۔ اور خالی اللہ کے نبی خالی قرآن نہیں پڑھاتے تھے، قرآن کے معنی مطلب بھی بدل، درس قرآن بھی ہوتا تھا۔ آپ نے جب یہ آیت پڑھی تو آپ نے صحابہ سے پوچھا ہل تدرون ما اخبارها، جانتے ہو کہ قیامت کی زمین کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہ سے پوچھا زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، جانتے ہو زمین کی خبریں کیا ہیں؟ جب اللہ کے نبی صحابہ سے سوال کرتے تھے تو صحابہ کیا کہتے تھے؟ اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا زمین اپنی خبریں یہ بیان کرے گی، جس آدمی نے زمین پر اچھے کام کیے ہوں گے زمین اس کی اچھائی کی گواہی دے گی، اور جس نے برے کام کیے ہوں گے زمین اس کی برائی کی گواہی دے گی قیامت کے دن۔ اللہ اکبر! یعنی جس ٹکڑے پر آدمی نے نماز پڑھی ہے وہ زمین کا حصہ گواہی دے گا، اے اللہ اس نے میری پیٹھ پر نماز پڑھی تھی، سفر میں، حضر میں، جہاں کہیں گئے وہاں نماز پڑھ لی۔ جن جن مسجدوں میں نماز پڑھی ہے اللہ کی قسم وہ زمین کے ٹکڑے قیامت کے دن گواہی دیں گے اس نے میرے سینے پر نماز پڑھی۔ مسجد نہیں ہے، یہی تو خاص بات ہے۔ اور پیغمبروں کی امت کے لیے نماز تو تھی، مگر کہاں تھی؟ ان کی عبادت گاہ میں تھی۔ آپ کی امت کی خصوصیت یہ ہے جہاں نماز کا وقت آ جائے وہاں تم نماز پڑھ سکتے ہو، مسجد ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی امت کے لیے اللہ نے پوری دنیا کی زمین کو مسجد بنا دیا۔ آپ نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے زمین کو مسجد بھی اللہ نے بنایا اور پاکی کا ذریعہ بھی بنایا، صرف نبی کی امت کے لیے۔ ہر جگہ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روحوں کے قدم بوس ہوئی قوم حجاز۔ لڑائی کے میدان میں صحابہ ہیں، نبی ہیں، وقت آ گیا، قبلے کی طرف منہ کیا، صفیں بن گئی، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ صدیق اکبر بھی وہیں کھڑے ہیں، وہیں ابو ہریرہ بھی ہے، وہیں سلمان فارسی بھی ہیں، وہیں غلام بھی ہے، وہیں آقا بھی ہے۔ یہ ہے بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں۔ اللہ کے پیغمبر اور آپ کے صحابہ نے ہر جنگ میں 23 غزوات ہوئے ہیں، کتنے؟ 19 غزوات، 19 جنگیں جس میں اللہ کے نبی شریک ہوئے ہیں، اور ہر جنگ میں ایسا نہیں ہوا نماز معاف ہو گئی ہو، نماز پڑھی اللہ کے نبی نے صحابہ کے ساتھ اور جماعت کے ساتھ پڑھی۔ صرف ایک غزوہ ایسا ہے جس میں 4 نمازیں آپ نہیں پڑھ پائے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، وقت پر۔ اتنا زبردست حملہ تھا
اتنا زبردست حملہ تھا، موقع ہی نہیں تھا، کلیجے منہ کو آ رہے تھے۔ قرآن میں اس کا نقشہ کھینچا ہے، غزوہ احزاب، غزوہ خندق، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جب تمہاری آنکھیں پھٹی رہ گئی تھی، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور خوف کی وجہ سے تمہارا کلیجہ منہ کے قریب آ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا ہل کے منہ سے باہر نکل جائے، اتنا خوف کا عالم، تیر برس رہے ہیں، 1 مہینہ یہ جنگ رہی ہے۔ مدینے کے ارد گرد اللہ کے نبی اور صحابہ نے خندق کھودی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ 15,000 کا لشکر مدینے پہ حملہ آور ہوا تھا، اور اللہ کے نبی نے خندق بھی کیسی کھودی، اللہ اللہ۔ آج کے مشینی دور میں اتنے وقت میں یہ کام نہیں ہو سکتا۔ 3.5 میل لمبی خندق، کتنی؟ 3.5 میل لمبی خندق، 10 گز گہری اور 10 گز چوڑی، اور کئی دن میں؟ صرف 6 دن میں۔ نہ یہ مشینیں ہیں، نہ مشینوں کا دور ہے، صحابہ ہیں، 6 دن میں اتنی لمبی خندق۔ غرضے کی اس موقع پر صرف پہلا موقع ایسا ہے، اس جنگ میں جماعت سے وقت پر آپ نماز نہیں پڑھ سکے تو آپ نے بد دعا دی، اے اللہ ان کی قبر کو آگ سے بھر دے، جنہوں نے نماز وسطیٰ سے ہمیں غافل کر دیا۔ تو نماز جہاں وقت آ جائے وہاں پڑھو، کھیت میں، کھلیان میں، ایئرپورٹ پر، اسٹیشن پر، جہاں کہیں، اور جہاں جہاں پڑھیں گے، اللہ کی قسم قیامت کے دن وہ زمین کے ٹکڑے گواہی دیں گے، اے اللہ اس نے میرے سینے پر سجدہ کیا تھا۔ اسی لیے فرض نماز جب پڑھ لی تو اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ کہا کہ اگر مسجد میں جگہ ہو تو ہٹ کے سنتیں پڑھو، جہاں فرض پڑھے وہاں نہ پڑھو، تھوڑا سا ہٹ کے پڑھو، اگر جگہ ہو تو۔ جگہ نہیں پھر بھی زبردستی ادھر سے ادھر بدل رہے، یہ غلط ہے۔ کیوں؟ جہاں فرض پڑھیں وہ گواہی دے اس نے فرض پڑھے تھے، اور جہاں سنتیں پڑھی وہ حصہ گواہی دے اس نے میرے سینے پر سنتیں ادا کی۔ زمین گواہی دے، جس نے سجدہ کیا اس کی گواہی، قرآن پڑھا اس کی گواہی، علم سیکھا اس کی گواہی، دین کی خاطر سفر کیا اس کی گواہی، جس راستے پر آپ چل کے آئے ہیں، جس سڑک پہ قدم رکھ کر کے آئے ہیں، جہاں بیٹھ کے سن رہے ہیں، یہ حصہ تو گواہی دے گا۔ جن سڑکوں پر جہاں سے قدم چل کے آئے ہیں یہ حصے بھی قیامت کے دن گواہی دے گا، یہ حصے بھی قیامت کے دن۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے جو علم کے لیے سفر کر رہا ہے اس کو یہ سمجھنا چاہیے یہ علم کا سفر نہیں ہے بلکہ یہ جنت کا سفر، یہ جنت کا سفر ہے، بڑا مبارک ہے یہ سفر۔ یہ علم ہی تو ہے قرآن کا، اس کو حاصل کرنے کے سننے کے لیے آپ آئیں۔ اور فرمایا جب اس ارادے سے لوگ چلتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہے کتنی مبارک چیز ہے، فرمایا جب اس ارادے سے چلتے ہیں تو اللہ کے نبی فرماتے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں نیچے، فرشتے پر بچھا دیتے۔ کیوں؟ اللہ کے وہاں ان کا مقام اتنا بلند ہے، اللہ کے ان کا مقام اتنا اونچا ہے، اللہ اکبر۔ ایک صاحب کو نے کہہ دیا تفریح میں، مذاق میں، کہنے جب فرشتے پر بچھاتے تو اپنے بوٹ سے ہم ان کے پر توڑ دیں گے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ کہا اللہ کی طرف سے ان کو دکھا دیا گیا، ان کے اوپر فالج کا اٹیک ہوا، پھر کھڑے نہ ہو پائے، چلنے کے لائق نہ رہے۔ تو غرضے کی اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو کہ زمین کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین کے جس ٹکڑے پر بندے نے عبادت کی ہے وہ ٹکڑا اس کی عبادت کی گواہی دے گا، نماز کی، تلاوت کی، قرآن کی، ذکر کی، تسبیح کی گواہی دے گا۔ اور فرمایا جس زمین کے ٹکڑے پر بندے نے گناہ کیا ہے، زنا کیا ہے، منہ کالا کیا ہے، شرابیں پی ہیں، جوئے کھیلے ہیں، عزتوں کو لوٹا ہے، فرمایا یہ زمین کے ٹکڑے بھی گواہی دیں گے۔ یہ کیا ہے پتہ ہے؟ فائلیں ہیں یہ جو تیار ہو رہی ہیں، یہ ریکارڈ ہے جو بن رہا ہوا ہے، یہ ریکارڈ ہے، یہ باقاعدہ زمین کے اندر رکھا ہوا ہے، اور قیامت کے دن یہ ریکارڈ کھلے گا، یہ بولے گا،
یہ بیان کرے گا باقاعدہ طور پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا پتہ چلا جب آدمی کوئی عمل کرتا ہے، ہم لوگ سب سوچیں، قرآن یہ بتاتا ہے جب بھی کوئی کام آدمی کرتا ہے چاہے اچھا یا برا تو اس کے اوپر اللہ کی طرف سے 4 گواہ ہوتے ہیں۔ کئے گواہ؟ 4 گواہ، قرآن بتا رہا ہے۔ ان چاروں گواہوں کی گواہی اللہ کی عدالت میں ہوگی۔ 4 گواہ کون کون سے ہیں؟ فرمایا ایک گواہ تو آپ نے سن لیا، زمین کے جس ٹکڑے پر نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، جہاں ہم ذکر کر رہے ہیں وہ حصہ گواہی زمین، جہاں گناہ کر رہا ہے وہ بھی حصہ زمین کا گواہی دے رہا، زمین گواہی دے گی۔ دوسرا گواہ کون سا ہے؟ دوسرا گواہ کون سا ہے؟ فرمایا کہ یہ ہاتھ اور پیر، یہ آنکھیں، یہ زبان، انسان کے اعضاء جن سے انسان نے گناہ کیے ہیں یہ بھی سرکاری گواہ ہیں، اللہ کے گواہ، اور قیامت کے دن یہ گواہی دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا الیوم نختم علی افواہہم، آج تیرے منہ کے اوپر تو ہم مہر لگائے دیتے، وَتُكَلِّمُنَا بِأَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور ہم بات کیے لیتے ہیں تیرے ہاتھ سے، تیرے پیر سے، اور یہ گواہی دیں گے تو نے کیا کیا تھا۔ انسان کا جسم، اس کے اعضاء، اس کی کھال، یہ سب قیامت کے دن بولیں گے اور گواہی دیں گے۔ اور قرآن میں ہے انسان کہے گا لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ تم دنیا میں تو بولتے نہیں تھے، کبھی ہاتھ کو بولتے ہوئے دیکھا، پیر کو بولتے ہوئے سنا، کان کو بولتے ہوئے سنا؟ یہ اعضاء سے انسان پوچھے گا لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، تم ہمارے ہاتھ ہو، ہمارے پیر ہو اور ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو، دنیا میں تو نہیں بولتے تھے۔ قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، تو یہ کہیں گے ہمیں اس مالک نے بولنا سکھایا جس نے ہر چیز کو بولنا سکھایا۔ 2 گواہ ہوئے، پہلا گواہ بولو نا زمین، دوسرا گواہ ما کنتم تستترون ان یشہد علیکم سمعکم، اللہ کہے گا ہر چیز سے تو تم پردہ کر لیتے تھے کوئی دیکھ نہ پائے، ہر چیز سے چھپا لیتے تھے اپنے جرائم کو تم، لیکن اپنے ہاتھ پیروں سے تو نہیں چھپا پاؤ گے، اپنے جسم کی کھال سے تو نہیں چھپاؤ گے، یہ ہمارے گواہ ہیں۔ اللہ تیسرے گواہ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب صحیفے اور نامہ اعمال پھیلا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا اقرا کتابک، پڑھو اپنا نامہ اعمال، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تمہارے حساب کے لیے تم خود ہی کافی ہو، فیصلہ کر لو جنت کے لائق ہو یا جہنم کے لائق۔ کئے گواہ ہوئے؟ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، کیا تمہارے اوپر اللہ نے نگراں مقرر کی ہے، کرامن کاتبین۔ یہ کرامن کاتبین کیا ہوتے ہیں؟ کہنے 2 فرشتے ہیں، 2 ہی ہیں تو پھر سب کے ساتھ کیسے ہیں؟ جب یہ 2 ہی ہیں تو سب کے ساتھ ہیں۔ کرامن کے معنی معزز، عظمت والے، کاتبین، کاتبین کے معنی 2 اور کاتبین کے معنی بہت سے، ہر آدمی کے ساتھ 2 فرشتے، اور کہاں یہ دونوں کاندھے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید اذ يتلقى المتلقیان عن اليمین وعن الشمال قعید، جب تو لینے والے فرشتے لیتے ہیں دائیں کاندھے پر بائیں کاندھے پر، انسان منہ سے کوئی کلمہ نکالتا ہے کھٹ سے اس کو نوٹ کر لیتے۔ یہ 4 سرکاری گواہ ہیں، قیامت کے دن میدان محشر میں یہ گواہی دیں گے۔ سوچئے ان گواہوں سے کی گواہی جب ہوگی، یہ سب گواہ معتبر ہیں، سب گواہ معتبر، کیا فیصلہ ہوگا؟
حدیث میں آتا ہے کہ انسان کہے گا اے اللہ یہ فرشتوں نے لکھا، یہ نامہ اعمال یہ زمین بول رہی ہے، ہم ان کی گواہی نہیں مانیں۔ کوئی ہمارا اپنا آدمی اگر گواہی دے تو مانیں گے۔ یہی دنیا سے جو لوگ بیزار ہیں، آخرت سے جو لوگ جاہل ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کیا کہا اس نے؟ پکڑے جاتے ہیں فرشتے کو لکھے کے پر ناحق، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق۔ فرشتوں نے لکھ دیا اور ناحق لکھا، معاذ اللہ ظلمن لکھ دیا۔ آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، جب یہ لکھا جا رہا تو ہمارا تو کوئی آدمی تھا نہیں جو جہاں لکھ دیا، ہم ان کی گواہی نہیں مانیں گے۔ اللہ کہے گا اچھا، اور مہر لگا کے اللہ کہے گا، ہاتھ سے پوچھے گا، پیر سے، اب بتاؤ ان کی مانو گے تو تمہارے ہاتھ ہے؟ تو کہے گا سحقا لکننا، تمہاری بربادی اور تباہی وہ ہاتھ پیروں سے کہے گا، تمہیں کو بچانے کے لیے تو میں انکار کر رہا تھا، مگر اللہ اللہ کون بچ پائے گا؟ سوچئے جب اتنے گواہ موجود ہیں، ایسا ریکارڈ موجود ہے، ایسی مثلیں تیار ہیں، ایسی فائلیں موجود ہیں، ہم میں سے کون بچے گا؟ مگر ہاں اللہ بڑا رحیم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ آپ نے اپنی امت کو بڑا عجیب نسخہ بتایا۔ آپ نے فرمایا دیکھو یہ سرکاری گواہ ضرور ہیں، اگر کوئی سرکاری مجرم ہو اور پھانسی کی سزا ہو اور بعد میں اس کو معاف کر دیا جائے، بری کر دیا جائے، پھر بھی اس کا مجرمانہ ریکارڈ عدالت میں سیف رہتا ہے نہیں رہتا ہے؟ فائلیں محفوظ رہتی ہیں، معاف کر دیا گیا، اتنے دن کیس چلا تھا۔ فرمایا لیکن یہ اللہ کا باغی، اللہ کا مجرم جب سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، جب سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف اس کو معاف کرے گا بلکہ اللہ تعالیٰ اس زمین کو بھی بھلا دے گا۔ یہ زمین گواہی نہیں دے پائے گی، اللہ ان لکھنے والے فرشتوں کو بھی بھلا دے گا، اللہ تعالیٰ ان ہاتھ پیروں کو بھی بھلا دے گا، اور اس کے بعد ان میں سے کوئی قیامت کے دن گواہی نہیں دے گا بشرطے کہ اس نے دنیا میں سچی توبہ کر لی۔ اور سچی توبہ کیا ہے؟ اس کرم کی کوئی حد ہے؟ اس نوازش کی کوئی حد ہے؟ یہ بھی نہیں کہا فرشتوں سے اللہ کہے گا تم مٹا دو، بلکہ خود مٹائے گا، فرشتوں کو بھلا دے گا، تاکہ انسان کو فرشتوں کے سامنے شرمندہ ہونا نہ پڑے کہ میں نے تمہارے گناہ مٹائے تھے۔ اللہ فرشتوں کو بھی نہیں پتا ہے، اللہ اس طرح اپنے بندوں کی ستاری فرمائے گا اور اللہ ایسے پردہ ڈالے گا، ایسا غفور ایسا رحیم۔ ما غرک بربک الکریم، اے انسان ایسے کرم کرنے والے مالک کی طرف سے کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ تو اس کی رات دن نافرمانی کر رہا ہے، مگر توبہ سچی ہے کیا؟ منہ پہ تماچے مارنا یہ توبہ نہیں ہے۔ کیا ہے سچی توبہ؟ توبہ کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ ان یقلع عن المعصیہ، وہ جو گناہ کر رہا تھا اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے۔ اگر وہ گناہ جاری ہے اور توبہ بھی آپ کر رہے ہیں تو یہ توبہ نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ مذاق ہے، مذاق۔ کہنے کتنا برا زمانہ آ گیا، کس قدر بے پردگی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور خود بھی دیکھے جا رہے ہیں، بد نظری کر بھی رہے ہیں۔ کہتے کتنا برا زمانہ آ گیا دیکھیے، اور خود بھی دیکھ رہے ہیں، گناہ کرتے جا رہے ہیں اور استغفار بھی پڑھ رہے ہیں۔ معصیتنا خن نبی آئز استغفار ماں، ہمارے اس استغفار پر جو گناہوں کو بھی ہنسی آتی ہے، یہ کیسی توبہ ہے؟ پہلی شرط کیا ہے؟ فوراً اس گناہ کو چھوڑ دے۔ نماز نہیں پڑھی تھی، نہیں پڑھتے تھے، گناہ تھا، فوراً چھوڑ دیا، نماز کے پابند ہو۔ دوسری شرط کیا ہے؟ ان یندم علیہا، اس پر آدمی نادم ہو، شرمندہ ہو، ہمیں یہ کام کرنا نہیں چاہیے تھا، غلط ہوا ہم نے ایسا کیا، مالک کا ہم سے قصور ہو گیا، دل شرمندہ ہو، اس کا دل اندر سے دکھے، اس کو غم ہو، اس کو رنج ہو، قلق ہو۔ اور تیسری چیز یہ ہے وَأَن يَعْزِمَ عَلَيْهِ عَزْمًا لَا يَعُودُ إِلَيْهِ، اور پکا ارادہ کر لے کہ دوبارہ نہیں کریں گے۔ یہ تو ہے حقوق اللہ میں، اگر بندے کا حق ہے
تو یہ تین چیزوں کے ساتھ ایک شرط اور بھی ہے، جو اس کا حق ہے وہ حق بھی ادا کرو۔ پتہ چلا قرضہ ہے کسی کا اور نہیں دیا بہت دنوں سے، اور اس کے بعد توبہ کر رہے، شرمندہ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، اور یہ بھی کہہ رہے کہ آئندہ کسی کا لے کے واپس نہ کریں، ایسا نہیں کریں گے، آئندہ سب کا دے دیا کریں گے، مگر جس کا لیا ہے اس کا ابھی دے نہیں رہے، یہ توبہ نہیں چلے گی۔ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر کے بھی اگر آدمی دعا مانگے اور زمزم سے غسل کر کے مانگے، پھر بھی اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک جس کا پیسہ ہے وہ خود معاف نہ کر دے۔ تو ارشاد فرما جب سچی توبہ کر لیتا ہے تو یہ جو ریکارڈ تیار ہے، سرکاری جو گواہ ہیں، اللہ ان گواہوں کو کیا کر دے گا؟ قیامت کے دن روک دے گا، کوئی گواہی نہیں دے گا۔ یہ ہیں زمین کی خبریں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ کیوں بیان کرے گی زمین خبریں؟ آج تو بولتی نہیں، کل کیوں بولے گی؟ کہ زمین میں زندگی تو ہے ہی نہیں۔ کہ کس بے وقوف نے کہا زندگی نہیں؟ ہر چیز میں زندگی ہے، ہر چیز میں عقل ہے، ہر چیز میں شعور ہے، ہر چیز میں بولنے کی طاقت اللہ نے رکھی ہے۔ ایک الگ بات ہے کہ ہم لوگ اس کو سنتے نہیں ہیں، اور کبھی کبھی اللہ کے نبی نے صحابہ کو سنا بھی دیا۔ پتھروں کو کلمہ پڑھنا، تسبیح پڑھنا اللہ کے نبی نے سنایا نہیں سنایا؟ اور کہاں کلمہ پڑھا؟ مسلمان کی ہاتھ میں نہیں، بلکہ باقاعدہ سب سے کافر اکفر جو تھا ابو جہل، اس کی مٹھی میں پتھروں نے کلمہ پڑھا، اور اس نے بھی سنا، صحابہ نے بھی سنا۔ حدیث میں آتا ہے ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے پوچھتا ہے حل مر بک احد یذکر اللہ، کیا تیرے پاس سے آج کوئی ایسا آدمی گزرا ہے جو اللہ کو یاد کر رہا ہو؟ پہاڑ پہاڑ سے بات کرتا ہے۔ یہی نہیں، اگر ان کے اندر عقل نہیں ہے، زندگی نہیں ہے، شعور نہیں ہے، تو یہ بات کیسے کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مسجد ہے، منبر ابھی بنا نہیں، کھجور کا خشک تنا ہے، اس سے ٹیک لگا کے آپ خطبہ دیا کرتے تھے۔ ایک صحابی نے منبر بنوایا لکڑی کا، اور جیسے ممبر تیار ہوا اور اللہ کے نبی اس ممبر کی طرف بڑھے، وہ جو کھجور کا خشک تنا تھا، سوکھا ہوا تنا، باقاعدہ رونے لگا، اور تمام صحابہ نے اس کے رونے کو سنا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نیچے اترے اور آپ نے اس کو کلیجے سے لگایا، اور آپ نے فرمایا کہ تجھے جنت کا درخت بنا دیا جائے گا، کیا تو اس بات پر راضی نہیں؟ تو وہ اس طرح چپ ہوا جیسے بچہ جب روتا ہے اور رونے کے بعد جب چپ ہوتا ہے، ایک دم سے نہیں چپ ہوتا بلکہ سسکیاں لے لے کے چپ ہوتا ہے۔ اس کی سسکیاں بھی صحابہ نے سنی۔ اس کا نام ہے استون حنانہ، رونے والا ستون۔ آج بھی مسجد نبوی میں آپ جائیں تو وہاں کے جو پلر ہیں، ان پلر کے اوپر، ان ستون کے اوپر کیا ہے؟ باقاعدہ لکھا ہوا ہے استوانِ ابو لبابہ۔ یہ ابو لبابہ کا کھمبا ہے۔ استوانِ عائشہ، یہ عائشہ صدیقہ کا پلر ہے۔ استوانۃ السریر، یہ وہ چارپائی یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعتکاف کے موقع پر بچھا کرتی تھی۔ استوارۃ الوفود، یہاں سرکاری جو وفد آتے تھے باہر سے، یہاں آپ ان سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ استون حنانہ، رونے والا ستون، وہی کے اوپر دفن ہے۔ تو یہ کیوں رویا تھا؟ کیوں رویا تھا؟ مثنوی شریف میں مولانا روم فرماتے ہیں آپ کو نہیں پتہ، یہ آگ بھی عقل رکھتی ہے۔ اگر عقل نہ رکھتی تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ جلانے سے انکار نہ کرتی۔ یہ چھری بھی زندگی ہے اس میں، اور عقل رکھتی ہے۔ اس میں اسماعیل علیہ السلام کا گلا نہیں کاٹا۔ یہ پہاڑ بھی عقل و شعور رکھتے ہیں۔ یہی وہ پہاڑ ہے جو داؤد علیہ السلام جب تسبیح پڑھتے تھے اور جب زبور پڑھتے تھے، ان کی آواز میں آواز ملایا کرتے تھے۔ فرمایا یہ آگ بھی شعور رکھتی ہے، اور اسی طرح یہ زمین بھی شعور رکھتی ہے۔ اس زمین نے کیا کیا تھا؟ دھسا دیا۔ کس کو؟ قارون کو دھسایا، اور ایمان والے سلامت رہے۔ اس کو پتا ہے کس کو دھسانا چاہیے، کس کو نہیں دھسانا چاہیے۔
یہ ہوا بھی شعور رکھتی ہے. اس نے قوم عاد کو تو برباد کیا مگر ایمان والوں کا بال بھی بیکار نہیں ہوا. یہ کیا چیز ہے؟ ہر چیز میں زندگی ہے، ہر چیز میں حیات ہے. لہذا قیامت کے دن اگر یہ زمین بولے تو حیرت کی بات کیا. پھر عجیب بات، آج کل جو ہے تو قرآن کو سمجھنا بڑا آسان ہو گیا. جتنی کتابیں لکھی گئی وہ تو سب ہو گئی پرانی. کیوں؟ پہلے زمانے کی ہیں. اب دنیا نے ترقی کی ہے، سائنس کا وجود ہے اور نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں. قرآن کا معاملہ یہ نہیں. جتنی ترقی کرے گی دنیا، قرآن ہر زمانے میں روشنی فراہم کرتا رہے گا. قرآن زندہ کتاب ہے، زمانے کے ساتھ ساتھ چلنے والی کتاب. جیسے جیسے ہوتا چلا جائے گا. کیسے؟ کہا کہ یہ جو ریکارڈنگ آپ کرتے کاہے میں کرتے ہیں؟ آج کل تو ریکارڈنگ کرنے کے بہت سارے ذریعے ہیں. موبائل میں ریکارڈ کر لیجیے آپ. پہلے تو ٹیپ ریکارڈ ہی ہوتا تھا، اور بھی دوسرے ذرائع تھے. اس میں کیا آپ نے آواز ریکارڈ کر دی، حرکتیں ریکارڈ کر لی. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ یہ کیسے ریکارڈ کیا آپ نے؟ کاہے سے بنایا یہ آپ نے؟ اس میں جو دھاتیں ہیں وہ کہاں سے لایا؟ اپنے گھر سے لائے؟ زمین ہی کی تو ہیں. اس زمین کی دھاتوں کو آپ نے جوڑا تو ان سے آپ نے ریکارڈ کر لیا، وہ بولنے لگا. تو اللہ تعالیٰ اس زمین کو اگر حکم دے گا تو زمین نہیں بولے گی. اس میں حیرت کی بات کیا؟ حدیث میں آتا ہے میاں زمین سے احتیاط رکھا کرو، خیال رکھو زمین کا. فَإِنَّهَا أُمُّكُمْ، یہ تمہاری ماں ہے. کون ہے یہ؟ تمہاری ماں ہے، حضور نے فرمایا. اور فرمایا یہ ماں قیامت کے دن گواہی دے گی میری اس اولاد نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اور میری اس اولاد نے میری پیٹھ کے اوپر گناہ کیا. یہ مخبر بنے گی قیامت کے دن. مخبر ہونا اچھی بات ہے خراب؟ بولو. کہتے مخبر ہے یہ پولیس کا، تو لوگ اس آدمی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھی نظر سے دیکھتے ہیں. تو مخبر آدمی مخبری کر رہے ہیں. کہا زمین مخبر ہے. اور کوئی ماں اپنے بچے کے بارے میں مخبری کرے گی؟ میرا بچہ یہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے. ماں تو چھپاتی ہے، پردہ ڈالتی ہے. باپ تک کو معلوم نہیں ہونے دیتی ہے ماں کہ بیٹے نے کیا کیا، اسی لیے اولادیں خراب ہو جاتی. ماں پردہ ڈالتی ہے. یہ زمین تمہاری ماں ہے، اس کا خیال رکھو. فَإِنَّهَا مُخْبِرَةٌ، قیامت کے دن یہ مخبری کرے گی. اچھی خبریں بھی بیان کرے گی، برے خبریں بھی بیان کرے گی. تو کیوں بیان کرے؟ جب یہ ماں ہے تو کیوں بیان کرے گی؟ فرما ماں بھی کبھی مجبور ہو جاتی ہے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، یہ زمین اس لیے مخبری کرے گی اس لیے کہ اس کے مالک نے اس کو حکم دیا ہوگا. بولو آج تمہیں بیان کرنا ہے. اللہ فرماتا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پروردگار نے، آپ کے پروردگار نے اس کو حکم دیا ہوگا. یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن لوگ واپس ہوں گے مختلف گروہوں میں. کہاں سے چلیں گے؟ مختلف گروہوں میں. قبروں سے اٹھیں گے اور میدان محشر کی طرف چلیں گے. زانیوں کا ایک گروہ زنا کرنے والے ہیں، یہ شرابی ہیں، یہ جواری ہیں، یہ بے نمازی ہیں، یہ کم ناپنے والے کم تولنے والے ہیں، یہ یہودی ہیں، یہ عیسائی ہیں، یہ مجوسی ہیں، یہ قادیانی ہیں، یہ رافضی ہیں. مختلف گروہوں بن کر کے میدان محشر میں جائیں. یوم یصدر الناس اشتاتا، لیکن جس دن لوگ مختلف گروہوں میں، یہ نہیں بے نمازی کے گروہ میں شامل ہو جائے. دنیا میں تو ہو سکتا ہے چپکے سے شامل ہو گئے، لائن میں گھس گئے. یہ قیامت ہے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ. دنیا میں تم ہمیشہ ملے جلے رہے، کھانے میں شریک، دھوپ میں شریک، ہمارے پانی میں شریک، ہماری نعمت میں شریک، ہماری بارش میں شریک، لیکن آج مجرموں الگ ہو جاؤ. فرما بردار الگ اور مجرم الگ. مجال نہیں کو کسی میں شامل ہو جائے. اللہ فرماتا ہے یومئذ یصدر الناس اشتاتا، جس دن لوگ واپس ہوں گے مختلف گروہ ہو کر. یا تو قبر سے نکلیں گے مختلف گروہ میں،
یا میدان محشر میں حساب اور کتاب کے بعد مختلف گروہ ہو کر لوگ واپس ہوں گے. کیسے؟ کسی کا چہرہ نورانی ہو جائے گا اور کسی کا چہرہ کالا ہو جائے گا. کوئی آدمی جنت کی طرف جا رہا ہوگا, کوئی جہنم کی طرف جا رہا ہوگا, کوئی دائیں طرف جائے گا, کوئی بائیں طرف جائے گا. مختلف گروہ میں ہو کر کے لوگ قیامت کے دن واپس ہوں گے. اللہ فرماتا کیوں ہوگا یہ سب؟ کیوں آئیں گے میدان محشر میں؟ لیروا اعمالہم, تاکہ وہ دیکھیں اپنے اعمال کو. دنیا میں جو انہوں نے عمل کیے تھے دیکھیں کیسے عمل کیے تھے. جب عمل وہاں دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ رسوائی ہوگی. اکیلے تھوڑی دیں گے, پورا میدان محشر دیکھیں. جو سود کھانے والا ہوگا وہ کیسے آئے گا میدان محشر میں؟ اول فول بکرا ہے. جیسے دنیا میں نہیں کسی کے اوپر سوار ہو جائے کوئی, آپے میں نہیں ہے. ہر آدمی سمجھ جائے گا اچھا یہ دنیا میں سود کھاتا تھا. جو بلا ضرورت لوگوں سے بھیک مانگتا تھا اس کے چہرے کے اوپر گوشت نہیں ہوگا, ڈھانچہ, ہڈیاں. جس کی ایک سائڈ گری ہوئی ہوگی لوگ سمجھ جائیں گے اس کی 2 بیویاں تھیں, یہ اپنی بیویوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتا تھا. یعرف المجرمون بسیماہم, پہچانے جائیں گے مجرم اپنے چہروں سے. فیؤخذ بالنواصی والاقدام, پھر ان کے چہرے کے بال پکڑے جائیں گے, پیر پکڑے جائیں گے اور ایسے توڑا جائے گا جیسے لکڑی توڑی جاتی ہے, اور اس کے بعد جہنم میں جھونک دیا جائے گا. فبأي آلاء ربكما تكذبان لیروا اعمالہم, تاکہ اپنے اعمال کو دیکھیں. اعمال کو دیکھیں گے یا عمل کا بدلہ دیکھیں گے. اللہ آخری جو اس قرآن کی آیت ہے سب سے جامع آیت, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ذرے کے برابر نیک کام کیا ہوگا اس کا بدلہ اسے ملے گا, ضائع نہیں ہوگا, ذرے کے برابر. اور جس نے ذرے کے برابر برا کام کیا ہوگا اس کی سزا بھی اسے ملے گی, ضائع نہیں ہوگا. یہ ذرہ کیا ہے؟ اس حدیث کا مطلب قرآن اللہ کے نبی پہ نازل ہوا اور نبی نے صحابہ کو سکھایا, مطلب بتایا, تفسیر سکھائی, معنی بتائے. یہ وہی نبی کا طریقہ ہے جو اس کی نقل ہے. درس قرآن کیا ہے؟ قرآن پڑھنا اور قرآن کے معنی بتانا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اس کا مطلب کیا ہے؟ کس کو بتایا؟ حضرت عائشہ صدیقہ. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے امت کو سکھایا عمل کر کے. ان کے وہاں ایک بھکاری آیا, سوالی, دروازے پہ اس نے دستک دی, مانگا. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس انگوروں کا ایک گچھا رکھا تھا, خوشہ بڑا تھا. اس کا ایک دانہ توڑا اور جو صاحب بیٹھے تھے ان سے کہا جاؤ یہ دے آؤ. اب انگور اتنے ڈھیر سے اس میں سے صرف ایک دانہ. تو اس نے حیرت کے ساتھ ام المومنین کو دیکھا, ایک انگور دے رہی. ام المومنین نے فرمایا اس میں کتنے ذرے ہوں گے پتہ ہے تمہیں؟ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. قرآن کہتا ہے ایک ذرے کے برابر بھی اگر نیکی ہوگی تو قیامت کے دن اس کا بدلہ ملے گا. ایک انگور میں کتنے ذرے ہو جائیں گے؟ یہ قرآن کی آیت کا مطلب سکھایا. یہ مطلب نہیں ہے وہ اتنا دیتی تھی. ان کی سخاوت کا عالم تو یہ تھا 1,80,000 درہم آئے عائشہ صدیقہ کے پاس اور افطار سے پہلے سب بانٹ دیے. اور کہاں میرا افطار کا سامان لے, اور روغنی یعنی کیا زیتون کا تیل اور خشک روٹی. تو خادمہ نے کہا ارے کم سے کم 1 درہم کا آپ گوشت منگا لیتی آج. کہنا پہلے سے کیوں نہیں یاد دلایا؟ ان کی سخاوت کا یہ عالم ہے. اور اس دن کیا کر رہی ہیں وہ, کیا دے رہی ہیں اس کو؟ ایک انگور. اور کیا فرماتی تھی؟ جاؤ بھیک دے دو. اور بھیک دینے کے بعد یہ سننا اس نے کہا کیا ہے, یہ بھی سننا بھکاری کہتا کیا ہے. صحابی نے آ کے بتایا جب میں نے ان کو دیا تو انہوں نے کہا اللہ ان کو خوش رکھے, اللہ ان کو سلامت رکھے. تو ام المومنین بھیک دینے کے بعد اللہ اس کو بھی خوش رکھے, اللہ اس کو بھی سلامت رکھے. فرماتی یہ جو بھیک میں نے دی ہے یہ اس کے سوال کا جواب ہے, اور بھیک دینے کے بعد جو اس نے دعا دی ہے وہ میرے اوپر قرضہ ہے, لہذا دعا کے بدلے میں دعا دینا چاہیے اور سوال کے بدلے میں بھیک دینا چاہیے. یہ دین, یہ سیرت نبی کی کس سے معلوم ہوئی؟
उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सलामुल्लाहि अलैहा, हो मेरे माँ बाप कुर्बा इस मुक़द्दस नाम पर आयशा के सैकड़ों एहसान है इस्लाम पर। 2210 हदीसें उम्मत को आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से मिली। कुरान पाक की आयत हमें सबक दे रही, क्या? कोई नेकी मामूली समझ के न छोड़ना। ईशा में कई रकातें होती हैं? 17 रकात का 17 में तो फ़र्ज तो कितनी हैं? 4 और सुन्नत मुअक्कदा 3 2 और उसके बाद वित्र 3, कितनी हुई? कल ये ज़रूरी, बाकी कल यही पढ़ लो। कौन 17 पढ़े? अल्लाह के बंदो, जो तुम 17 2 रकात छोड़ रहे हो, कल क़यामत के दिन एहसास होगा। ज़र्रा बराबर भी अगर तुमने अमल किया है, क़यामत के दिन उसका भी बदला मिलेगा। ला तहक़िरन्न मिनल मारूफ़ शैया, आपने फरमाया किसी नेक काम को मामूली समझ के मत छोड़ना। नमाज पढ़ने आए, इमाम साहब सजदे में हैं। अब अगर हम नियत बांध के सजदे में चले जाएं तो रकात तो जुड़ेगी नहीं, जुड़ेगी? लिहाजा रकात नहीं जुड़ेगे तो क्या करें सजदा करके? कहा नहीं, जिस हालत में इमाम को पाओ उसी हालत में शरीक। माना कि ये रकात शुमार नहीं होगी, मगर सजदे को मामूली समझ के मत छोड़ो। हो सकता है इसी की वजह से अल्लाह मग़फ़िरत करे, ये सजदा ही तुम्हारी मग़फ़िरत का सबब बन जाए। अल्लाह अकबर। फरमाया जिस तरीके से एक हदीस में आपने फरमाया, या माशर निसाइल मुस्लिमीन, ऐ मुसलमान औरतों की जमात, ला तहक़िरन्न लिजारतुन लिजारतिहा वलो फ़िरसन शात, ए मुस्लिम औरतों से ख़ास तौर से आपने खिताब किया, मुस्लिम ख़वातीन से। ए मुसलमान औरतों की जमात, तुम में से कोई अपनी पड़ोसी औरत के लिए हक़ीर और मामूली न समझे, वलो फ़िरसन शात, अगरचे बकरी की खुरी न हो। जब कोई चीज़ तुम्हारे घर पे तैयार हो तो अपने पड़ोसी के घर पे भेज। इसका ये इंतज़ार मत करो दाल क्या भेजें, भेजें तो कोई अच्छी डिश बने तो भेजें, का ये मत सोचना, बल्कि खजूर, फरमाया बकरी की खुरी क्यों ना हो, मामूली चीज़ क्यों ना हो, वो भी भेज दो। इत्तकुन्नार वलो बिशिक्कि तमरा, जहन्नम की आग से बचो चाहे खजूर का एक टुकड़ा क्यों ना हो। पूरी मस्जिद नहीं बना सकते, 1 रुपया तो दे सकते, 1 गुम्मा तो दे सकते हैं, इसको भी मामूली न समझो। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। फरमाया हदीस में आता है 99 दफ्तर फैले हुए, गुनाह ही गुनाह। अल्लाह कहेगा जाओ तुलवाओ जा करके, एक नेकी सिर्फ एक पर्चे में तुलवाओ। वो कहेगा ए अल्लाह, ये 99 रजिस्टरों के सामने इस नेकी की औकात के महाज़िल बिताका महाज़िल सिजिल्लात, इतने बड़े बड़े रजिस्टरों के सामने इस पुर्जे की क्या? अल्लाह कहेगा आज जुल्म नहीं होगा। 99 रजिस्टर एक पल्ले में रखे जाएंगे, वो पुर्जा दूसरे पल्ले में रखा जाएगा। फताशत सिजिल्लात, वो 99 रजिस्टर हल्के पड़ जाएंगे और वो झुक जाएगा। क्यों? उसमें अल्लाह का जिक्र है। वल ज़िक्रुल्लाहि अकबर। हदीस में आता है बंदा से अल्लाह कहेगा, ऐ बंदे तुझे याद नहीं मगर मुझे याद है तेरी नेकी। जब तू करवट बदलता था सोने की हालत में तो तेरे मुंह से निकलता था अल्लाह अल्लाह, वो भी मैंने लिखा। आज जुल्म नहीं होगा। इसलिए फरमा कुरान करीम की ये मुबारक आयत रास्ते को, जिंदगी के धारे को बदलने के लिए काफ़ी है। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, तुम में से जो आदमी ज़र्रा बराबर नेकी करेगा उसका बदला देखेगा, जो आदमी ज़र्रा बराबर बुराई करेगा उसका बदला मिलेगा। हम लोगों ने सुन लिया, कोई असर नहीं हुआ। हज़रत सिद्दीक़ अकबर को जानते? अरे जानते, हम लोग नहीं जानते। कितनी नेकियां थी उनके पास। हज़रत उमर के पास कितनी नेकियां थी? सितारों के बराबर। सिद्दीक़ और उमर क्या कहते, 2 नेकी दे दें हमारी साइड। हज़रत सिद्दीक़ अकबर की नेकियां कितनी, अल्लाह। ये आयत खाना खा रहे थे अबू बकर सिद्दीक़, और दस्तरखान किसका था? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ज़्यादातर ईशा के वक्त खाना खा के और देर तक गुफ्तगू करके वापस होते थे। सिद्दीक़ अकबर खाना खा रहे, हुजूर ने यह आयत पढ़ी। सिद्दीक़ अकबर ने लुक़मा रख दिया और रोने लगे। क्या हुआ अबू बकर? कहा कुरान की आयत में अल्लाह करा ज़र्रा बराबर अगर बुराई होगी तो उसका बदला मिलेगा।
ذرہ برابر نیکی. صدیق اکبر اور برائی اللہ اللہ. یہ نبی نہیں ہے مگر صدیق اکبر نے کفر کے زمانے میں یعنی زمانے جاہلیت میں بھی کبھی کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا، کبھی شراب نہیں پی، برائی جانتے نہیں. لقب خود ساختہ معصومیت کا ہم نہیں دیتے مگر ہر معصیت سے بے خبر صدیق اکبر ہیں. گناہ کیا ہے جانتے ہی نہیں مگر ڈر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر یہ بتاؤ دنیا میں کبھی بیمار ہوتے ہو؟ تکلیف ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، کانٹا لگتا ہے، صدمے ہوتے ہیں؟ فرمایا دنیا میں جو ہلکے ہلکے گناہ ہو گئے اللہ اسی کا بدلہ دے رہا ہے. اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ نیکیاں ہی نیکیاں باقی رہیں گی، نیکیاں ہی نیکیاں باقی رہیں گی. مگر یہ صدیق اکبر رو رہے ہیں اور ہم لوگ سوچنے کے لیے تیار نہیں. سر سے پیر تک گناہوں میں، عمر کم ہے گناہ زیادہ ہے. اللہ احساس پیدا فرمائے، اللہ سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ زیادہ زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کتنا اچھا نیکیوں کا خزانہ. قرآن پڑھو تو نیکیاں، قرآن خالی سنو تو نیکیاں، قرآن صرف سمجھو تو نیکیاں، قرآن کے تقاضوں پر عمل کرو تو نیکیاں. 1000 رکعت نفل پڑھو گے اللہ کے نبی نے کہا اتنا ثواب نہیں ملے گا تمہیں جتنا قرآن کی ایک آیت کا مطلب سیکھنے پہ ملے. اور کہا عمل نہیں کرو گے پھر بھی ملے گا، عمل کرو گے تو اللہ اور زیادہ ثواب دے گا. یہ اللہ نے ذریعہ عطا فرمایا نیکیاں بڑھانے کا. اور توبہ وہ صابن اللہ نے عطا فرمایا، کیمیکل عطا فرمایا ہے جس کے ذریعے سے گناہوں پہ اگر چھڑک دیا جائے تو سارے گناہوں کے جراثیم اور وائرس ختم ہو جاتے ہیں. جیسے ریل صاف ہو جاتی ہے اس طریقے سے قیامت کے دن ریکارڈ صاف ہو جائے. اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا. جو اس کو پڑھے گا تو آدھے قرآن کے برابر ہے. 2 مرتبہ پڑھ لیا یہ قرآن کے برابر ہے. زیادہ اگر موقع ہے تو ہر نماز کے بعد ہم ثواب اتحاد. ہر نماز کتنی دیر لگے گی؟ سورہ زلزال پڑھ لی 2 مرتبہ ایک قرآن کا ثواب. لیکن قرآن الگ سے پورا بھی پڑھتے رہیں اور سورہ زلزال بھی تلاوت کرتے رہیں. ببر کی والدہ خورشیدہ کا انتقال ہوگا، انا للہ، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. حسنہ انجم کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور امت کے تمام مریضوں شفا عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. نفس و شیطان کے دھوکے سے، برے کاموں سے، بری باتوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ گناہوں کو گناہ سمجھنے اور ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما. نیکیوں کو نیکیاں سمجھ کر اے اللہ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. تیری توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوگا. اے اللہ ہم سب توفیق کے طالب ہیں، آخرت کی فکر نصیب فرما، شریعت کی محبت عطا فرما، گناہوں سے بچنا آسان فرما دے. اے اللہ نیک کام کرنا آسان فرما دے. اے اللہ اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اے اللہ تمام شرکاء، تمام حاضرین کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما. اس کی برکت سے پورے محلے پر رحمتوں کا نزول فرما، شرور اور فتن سے حفاظت فرما. اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا ان کا ہم پر حق ہے یا وہ امید رکھتے ہیں مالک ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما. جو دنیا سے جا چکے اللہ ان سب کو معاف فرما دے. ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ